السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 113 تا 115 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین ومن یفعل من خیر فلن یکفر واللہ علیم بالمتقین۔ یہاں پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا، اور خاصہ اس کا یہ یا وصف اس کے یہ کہ وہ اچھے کاموں کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اپنے دور میں جو لوگ انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کا بدلہ، نیک کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور دیں گے، ان کے اعمال ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا لیسوا سواء، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، یعنی ان میں اچھے بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، امتاً، وہ ایک امت، ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمۃ یتلون، وہ قائم رہتے ہیں، تلاوت پر پڑھتے رہتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کے کلام کو، آناء اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں جو سیدھے رستے پر تھے، وہ راتوں کو قیام کرتے، اللہ کے ہاں سربہ سجود ہوتے، اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات تھے ان کو تلاوت کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ مثال جو ہے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں، اس کا جو اصل نام تھا اسہمہ، تو ہجرت حبشہ کے وقت انہوں نے مسلمانوں کی بھرپور مدد کی، تو مسلمان ہو کر مرا، تو آپ نے اس کی غائبانہ پھر نماز جنازہ جو ہے ادا کی۔ اس طرح ان کا ایک راہب تھا بحیرہ نام کا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے پہچان لیا تھا۔ تو اکا دکا اس طرح یہود کے لوگ تھے جو اللہ صراط مستقیم پر چلتے اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے تھے۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے تھے، والیوم الآخر، آخرت پر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے کہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک کاموں کا حکم دیتے تھے، وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ، اور نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہود میں یا اہل کتاب میں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں بھی، جس طرح آج ہمارے اندر ہے، یہ ایک جذبہ ہے، صحابہ کرام کے اندر خاص طور پہ جذبہ تھا کہ ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرتے، تو وہ بھی نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یقیناً وہ لوگ جو تھے وہ صالحین تھے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرُوا، اور جو خیر بھی یہ کریں گے، جو اچھا کام بھی کریں گے خیر کا، فَلَن يَكْفُرُوا، اس کی ناقدری نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا جو انہوں نے خیر کا کام کیا، جو انہوں نے بھلائی کے کام کیے، اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بات اس وقت تک تھی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اعلان نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق جو اچھے کام کیے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کی جزا انہیں ملے گی۔
لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان پر فرض ہو گئی۔ اپنے دین کو چھوڑ کر انہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ان پر فرض ہو گئی۔ تو اس وقت اس سے پہلے جو انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں، جو نیک کام کیے اور ان کا بدلہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں چلتے رہے، نیک کاموں کی دعوت دیتے رہے، برے کاموں سے روکتے رہے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے ہاں گڑ گڑاتے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے، سجدہ کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرمایا ہے کہ ایسے متقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وَمَات يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو وہ خیر کا کام انہوں نے کیا فَلَن يَكْفُرُوا، اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ ایسے متقی، ایسے جو نیک لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے دور میں یہ نیک کام کیے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، پھر ان پر واجب ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جو کہ بعض لوگوں نے نہیں کی، اور پھر وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نصیب فرمائے، فرما برداری نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، اور یہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اور دین تو نام ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرامین پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔